چنانچہ قرآن کریم میں ان ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح ذکر فرمایا ہے آل عمران میں دو آیتیں 173 اور 74. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کو لبیک کہا بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا اور تقوی اختیار کیا بہت بڑا اجر. فرماتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں بس ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کو ایمان میں بڑھا دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے. اس ایمان کی مضبوطی کو اور خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کا نظارہ، ایمان کی مضبوطی کا اور خدا تعالیٰ کی خاطر جان قربان کرنے کا نظارہ ہمیں جنگ احد میں اس طرح نظر آتا ہے کہ جب مسلمانوں کے ایک دستے کی غلطی کی وجہ سے ہر واضح طور پر جیتی ہوئی جنگ جو تھی اس کا پانسا پلٹا اور کفار نے دوبارہ مڑ کر حملہ کیا ہے، تو مسلمانوں کا بہت جانی نقصان ہوا، یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آئے، آپ کا دانت بھی شہید ہوا. لیکن اس وقت صحابہ اس طرح مضبوط دیوار بن کر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے کہ کوئی طاقت ان کو وہاں سے ہلا نہیں سکتی تھی، اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وار اور حملے کو ناکام و نامراد کر رہے تھے، جس کا ایک عجیب نظارہ نظر آتا ہے اس مذہب کی تاریخ میں. بہرحال کفار مکہ گو دوسری دفعہ کے حملے میں بظاہر برتری حاصل کیے ہوئے لگتے تھے، لیکن جنگی نقطۂ نظر سے یہ کوئی برتری نہیں تھی. جب یہ کفار کا لشکر جنگ سے واپس لوٹ رہا تھا تو بعض عرب قبائل نے ان پر طنز کیا کہ تم بڑے نعرے لگاتے ہو اور اپنے دوم میں بدر کا بدلہ لے کر واپس جا رہے ہو، جنگ جیت لی ہے، یہ کون سی جیت ہے جس میں نہ کوئی مال غنیمت ہے اور نہ کوئی جنگی قیدی ہے، اور دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لے لیا. اس پر راستے میں ہی کفار مکہ نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہیں راستے سے ہی واپس لوٹا جائے، اور مسلمانوں پر جو اس وقت زخموں سے چور ہیں اور تھکے ہوئے ہوں گے ان پر حملہ کر کے فتح کو مکمل کیا جائے. لیکن اس سوچ میں بھی دو گروپ بن گئے. ایک کا خیال تھا کہ جتنی فتح ہو گئی وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اب مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں وہ مسلمان بھی شریک ہو جائیں گے جو عہد میں شامل نہیں ہوئے تھے، اور پھر مدینے پر حملے کی وجہ سے تمام ہی اب جان توڑ کر لڑیں گے. ادھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی طرح کفار کے اس ارادے کا پتہ چل گیا، تو آپ نے اگلے دن ہی صحابہ کو جمع کیا اور کفار کا پیچھا کرنے کے لیے لشکر کی تیاری کے لیے کہا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی شرط لگا دی
کہ اس لشکر میں صرف وہی صحابہ شرکت کریں گے جو احد کی جنگ میں گئے تھے۔ اب ان کی حالت کا اندازہ لگائیں، جو جنگ کی وجہ سے تھکے بھی ہوئے تھے اور زخمی حالت میں بھی تھے اکثر ان میں سے۔ چنانچہ 250 مسلمانوں کا یہ لشکر تشکیل دیا گیا جو مدینہ سے روانہ ہوا، اور یہ اس خوشی اور جوش سے نکلے تھے سب کے سب جیسے کوئی فاتح لشکر جو ہے دشمن کے تعاقب کے لیے نکلتا ہے۔ مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر آپ نے ہمراہ الاسد کے میدان میں ڈیرہ ڈالا اور آپ نے حکم فرمایا صحابہ کو کہ 500 جگہ پر مختلف جگہ پر آگے روشن کر دو، اور یہ جب روشن کی گئیں تو دور سے ہی دیکھنے والوں کو مرعوب کرتی تھی۔ مسلمانوں کے اس لشکر کی کفار کو بھی کسی طرح اطلاع مل گئی، اور ابو سفیان اور دوسرے سرداروں نے اسی میں بہتری سمجھی کہ واپس مکہ لوٹ جائیں، اور کفار کے واپس چلے جانے کی جب اطلاع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ بھی 1-2 دن ٹھہر کر مدینے واپس لوٹ آئے، اور فرمایا کہ کفار پر یہ روب اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان زخمیوں کی تعریف فرما کر جو قربانیوں کی اعلیٰ ترین مثال قائم کیے ہوئے ہیں، ان تقوی شعاروں کو اجر عظیم کی خوشخبری دیتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ احد سے لوٹتے وقت ابو سفیان نے یہ اعلان کیا تھا اور چیلنج دیا تھا کہ آئندہ سال بدر کے مقام پر تمہاری جنگ دوبارہ ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیلنج کو قبول کیا اور اعلان فرمایا کہ ٹھیک ہے آ جانا۔ بہرحال 4 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1,500 صحابہ کا لشکر لے کر اس میدان کی طرف لشکر تیار کیا آپ نے، اور ادھر مکے میں ابو سفیان نے بھی 2,000 کا لشکر تیار کیا، لیکن دل میں ڈرتا بھی تھا کہ یہ لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تھوڑا ہے۔ جاسوسی کا انتظام تو وہاں تھا، پتہ لگ گیا کتنے مسلمان تیار ہو رہے ہیں، تو اس نے یہ چال چلی کہ ایک شخص کو بھیجا، مدینہ روانہ کیا کہ مسلمانوں کو خوف زدہ کرو کہ ایک کفار کا تو بہت بڑا لشکر مکے والوں کا تیار ہو کر آ رہا ہے اور تم لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دشمنوں کو یہ پروپیگنڈے مسلمانوں کو ایمان میں بڑھاتے ہیں، اور ان کا یہ جواب تھا اور ہوتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ بہرحال مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,500 کی تعداد میں یہ لشکر تھا ان کا، مسلمانوں کا، بدر کے میدان میں پہنچا، لیکن کفار کا لشکر مکے سے کچھ دور باہر آ کر پھر واپس مڑ گیا، اور یہ بہانہ کر دیا کہ یہ قحط کا سال تھا، قحط کا سال ہے اور ہماری تیاری نہیں ہوئی، اور اگلے سال اچھی طرح تیاری کر کے ہم پھر نکلیں گے۔ بس کفار کو جو یہ چال چلنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ڈرا کر اور بڑے لشکر کی خبر دے کر خوف زدہ کر کے جنگ کے لیے نکلنے سے روک دیں، ان کی یہ تدبیر بھی کامیاب نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی مومنین کی حالت کی گواہی قرآن کریم میں فرمائی کہ موت سے ڈرنے کی باتیں کفار کے لیے تو عام ہو سکتی ہیں، لیکن مسلمانوں کو تو یہ ایمان میں بڑھاتی ہیں۔ بہرحال
مسلمان بدر کے میدان میں جا کر کچھ دن رکے، اور جیسا کہ میں نے کہا مسلمانوں نے تو کفار سے کیا خوفزدہ ہونا تھا، الٹا کفار کا لشکر خوفزدہ ہو کر سامنے آنے کی ضرورت نہ کر سکا۔ بس یہ خدائی رعب تھا جو کفار پر پڑا، اور یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا دل سے نکلا ہوا نعرہ ہے جو مسلمانوں کو ہمیشہ کبھی تر کرتا چلا جاتا ہے۔